بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 136 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو حذف حرف النداء سے لے کر یا انت و یا ایا تک پڑھیں گے۔ حذف حرف النداء، حرف ندا کو حذف کرنا۔ وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حذف حرف النداء، قرینے کے قیام کی وجہ سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ إِلَّا إِذَا كَانَ مُقَارِنًا، مگر جب حرف ندا ملا ہوا ہو مع الاسم الجنس، اسم جنس کے ساتھ، وَنَعْنِي بِهِ، اور ہماری مراد اس سے ما كَانَ نَكِرَةً قبل النداء، وہ ہیں کہ جو نکرہ ہو ندا سے پہلے، سواء، چاہے تعرف بالنداء، معرفہ ہو جائے ندا کے ساتھ، کا یا رجل، او لم یتعرف، یا معرفہ نہ ہو جائیں، مثلو، جیسا کہ یا رجلن، لأن نداءہ لم یکسر، کیونکہ اس کی ندا کثیر نہیں ہے، کثرت نداء العلم، علم کی ندا کی کثرت کی طرح، فلو حذف منہ حرف النداء، پس اگر حذف کیا جائے اس سے حرف ندا، لم یسبق الذہن، تو ذہن سبقت نہیں کرے گا، الی انہ منادن، اس طرف کہ یہ منادہ ہے۔ والاشارۃ ای والا مع اسم الاشارۃ، مگر جس وقت حرف ندا ملا ہوا ہو اسم اشارہ کے ساتھ، تو اس وقت بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لأنہ کا اسم الجنس فی الابہام، کیونکہ اسم اشارہ بھی اسم جنس کی طرح ہے ابہام میں۔ والمستغاث والمندوب، اور جس وقت حرف ندا مستغاث یا مندوب کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس وقت بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لأن المطلوب فیہما مد الصوت، کیونکہ ان دونوں سے مطلوب جو ہیں وہ آواز کو لمبا کرنا ہے، وتطویل الکلام، اور کلام کو لمبا کرنا ہے، والحذف ینافی ہے، اور حذف جو ہیں وہ ان کے منافی ہیں۔ فبقی علی ھذا من المعارف التي، پس ان معارف کی بنا پر باقی رہ گیا، یجوز فیہا حذف حرف نداء، جس میں حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، العلم، علم، سواء کان مع بدل عن حرف النداء، چاہے یہ حذف جو ہے یہ حرف ندا کے بدلے میں ہو، کلفظۃ اللہ، جیسے کہ لفظ اللہ ہے، فإنہ لا یحذف منہ، لفظ اللہ سے حرف ندا کو حذف نہیں کیا جائے گا، الا مع ابدال المیم المشددۃ منہ، مگر حذف کے بدلے میں میم کو مشدد کرنا، نحو اللہم، جیسے رکھے اللہم، او بغیر بدل، یا یہ حذف بغیر بدل کے ہو، نحو جیسے کہ یوسف اعرض عن ھذا، ای یا یوسف، اصل میں تھا یا یوسف۔ ولفظۃ این اذا اوصف بذلام، لفظ این جو ہیں جب موصوف کر دیا جائیں، متصف کر دیا جائیں الف لام کے ساتھ، نحو ایھا الرجل، تو وہاں پر بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جس طرح کہ ایھا الرجل میں ہے، اصل میں تھا یا ایھا الرجل، او بالموصوف بذل لام، یا لفظ این کی صفت موصوف ہو الف لام کے ساتھ، نحو ایھا ھذا الرجل، تو وہاں پر بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جس طرح کہ ایھا ھذا الرجل میں، یہ اصل میں تھا یا ایھا ھذا الرجل، فلا یجوز الحذف من ایھا ھذا، پس جائز نہیں ہے حذف کرنا ایھا ھذا سے حرف ندا کو، من غیر ان یوصف ھذا بذل لام، ان کو الف لام کے ساتھ متصف کیے بغیر۔ والمضاف الی ای معرفۃ، اور جب منادہ مضاف ہو کسی بھی معرفہ کی طرف تو اس سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، کانت، نحو غلام زید افعل کذا، اصل میں تھا یا غلام زید افعل کذا۔ والموصولات، اسماء موصولہ سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے،
جیسا کہ من لا یزال محسنا احسن الیہ، یہ اصل میں تھا یا من لا یزال محسنا احسن الیہ۔ واما المضمرات، بہرحال مضمرہ جو ہیں، فشذ نداؤہا، ان کی ندا جو ہیں وہ شاذ ہیں، نحو یا انت و یا ایاکا۔ ويجوز لقيام قرينة حذف حرف النداء إلا إذا كان مقارنا مع الاسم الجنس۔ یہاں سے مصنف منادہ کے حوالے سے ایک اصولی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ حرف ندا کو کن مقامات میں حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ جب وہ صورتیں معلوم ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے میں اس کے علاوہ جو صورتیں بنیں گی ان تمام میں حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ کل 4 مقامات بنتے ہیں کہ جہاں پر حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ جب منادہ اسم جنس ہو، یعنی نکرہ ہو، تو نکرہ عام ہے، چاہے قبل الندا نکرہ ہو اور بعد الندا معرفہ ہو۔ جیسے یا رجلو، رجلو میں جو ہے یہ قبل الندا نکرہ تھا اور بعد الندا معرفہ ہیں، اور چاہے قبل الندا بھی نکرہ ہو اور بعد الندا بھی نکرہ ہو، جیسے رجلن۔ اور دوسری صورتیں ہیں کہ جب منادہ اسم اشارہ ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ جب منادہ مستغاث ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جب منادہ مندوب ہو۔ ان 4 مقامات میں حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں ان تمام صورتوں میں حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حذف حرف النداء إِلَّا إِذَا كَانَ مُقَارِنًا مَعَ الْاسْمِ الْجِنسِ۔ تو یہ حرف ندا کو حذف نہ کرنے کا، کہ جہاں پر حذف نہیں کر سکتے، یہ پہلا مقام ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب منادہ اسم جنس ہو تو حرف ندا حذف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ منادہ اسم جنس یہ نکرہ ہونے میں معروف نہیں ہوتا، جبکہ منادہ اکثر معروف اور معرفہ ہوتا ہے۔ تو نکرہ یہ بہت کم ہی منادہ بنتا ہے، لہذا جب نکرہ منادہ بنے تو اس میں حرف ندا کو حذف نہ کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ منادہ ہے۔ حرف ندا کو حذف کرنے کی صورت میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ منادہ ہے بھی یا نہیں، بخلاف علم کے۔ او چونکہ کثرت سے منادہ بنتا رہتا ہے، اس سے اگر حرف ندا کو حذف بھی کر دیں تو اس کا اعراب یہ بتلا دے گا کہ یہ منادہ ہے۔ اس وجہ سے اسم جنس یعنی نکرہ سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، قرینے کے قیام کی وجہ سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، إِلَّا إِذَا كَانَ مُقَارِنًا مَعَ الْاسْمِ الْجِنسِ، مگر جس وقت حرف ندا ملا ہوا ہو اسم جنس کے ساتھ، وَنَعْنِي بِهِ مَا كَانَ نَكِرَةً، اور منادہ سے ہماری مراد وہ نکرہ ہیں، قبل النداء، ندا سے پہلے، سواء تعرف بالنداء، چاہے حرف ندا کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہو، کا یا رجلو، او لم یتعرف، یا معرفہ نہ بن گیا ہو، جیسے یا رجلن، لأن نداءہ لم یکسر کثرت نداء العالم، کیونکہ اس کی جو ندا ہے، نکرہ کا جو منادہ بننا ہوتا ہے، یہ عالم کے ندا کی کثرت کی طرح کثیر نہیں ہوتا۔ فَلَوْ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ النِّدَاءِ، پس اگر حذف کر دیے جائیں اس سے حرف ندا، لم يسبق الذہن الى انہ منادن، تو ذہن سبقت نہیں کرے گا اس طرف کہ یہ منادہ ہے۔ والاشارۃ ای والا مع اسم الاشارۃ لانہ کاسم الجنس فی الابہام، یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ منادہ اسم اشارہ سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسم اشارہ بھی ابہام کے اندر اسم جنس کی طرح ہے، تو یہ بھی بہت کم منادہ واقع ہوتا ہے، اس لیے حرف ندا کو باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کا منادہ ہونا معلوم ہو۔ والاشارۃ ای والا مع اسم الاشارۃ، اس عبارت سے علامہ جامی نے یہ بتلا دیا کہ الاشارہ کے لفظ کا عطف ما قبل اسم الجنس کے لفظ پر ہیں، اور اصل میں عبارتیں ہیں والا مع اسم الاشارۃ، کہ جب حرف ندا مقارن ہو اسم اشارہ کے تو اس وقت بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لأنہ کاسم الجنس فی الابہام، کیونکہ اسم اشارہ بھی ابہام میں اسم الجنس کی طرح ہے۔ والمستغاث والمندوب،
کہ جب حرف ندا مستغاث اور مندوب کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی جب منادہ مستغاث ہو یا مندوب ہو، تو ان دو صورتوں میں بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لأن المطلوب فیہما مد الصوت، کیونکہ مستغاث اور مندوب میں مقصود جو ہوتا ہے وہ آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے اور کلام کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس سے حرف ندا کو حذف کریں گے تو آواز لمبی نہیں ہوگی، لہذا حذف جو ہیں وہ ان دونوں کے منافی ہیں۔ لأن المطلوب فیہما مد الصوت، کیونکہ مستغاث اور مندوب سے مقصود جو ہے وہ آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے، وہ تطویل الکلام، اور کلام کو لمبا کرنا ہوتا ہے، والحذف ینافی ہے، اور حذف کرنا یہ تو ان کے منافی ہیں۔ فبقي على هذا من المعارف التي يجوز فيها حذف حرف النداء العلم۔ یہاں سے علامہ جامی یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو چار صورتیں ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں پر حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں کہ جہاں پر حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہیں، وہ بھی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت عالم ہے، فبقي على هذا من المعارف التي، پس باقی رہ گیا ان معارف کی بنا پر جس میں حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، العلم، علم رہ گیا، سواء کان مع بدل عن حرف النداء، چاہے حرف ندا کے حذف کے بدل میں کوئی حرف لے آئیں، کلفظۃ اللہ، جس طرح کہ لفظ اللہ ہے، فإنه لا يحذف منه إلا مع إبدال المیم المشددة منه، لفظ اللہ سے حرف ندا کو حذف نہیں کیا جائے گا مگر اس صورت میں حذف کر سکتے ہیں کہ جس صورت میں حرف ندا کے حذف کے بدلے میں میم کو مشدد کر دیا جائے، جیسے اللہم، یہ اصل میں تھا یا اللہ، یا کو حذف کیا تو اس کے بدلے میں آخر میں میم مشدد لے آئے ہیں تو اللہم ہو گیا۔ او بغیر بدل، یا حرف ندا کے حذف کے بدل میں بغیر کسی حرف کے لائے بغیر بھی حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں۔ او بغیر بدل، یا بغیر بدل کے، بغیر بدل کی صورت یہ ہے، نحو یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں تھا یا یوسف، تو یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لائے ہیں، یا یوسف، اصل میں تھا یا یوسف۔ ولفظۃ عین اذا اوصف بذلام، دوسرا مقام لفظ عین ہے۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ لفظ عین سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، خواہ اس کی صفت معرب باللام ہو یا ایسا اسم ہو جو موصوف ہو معرب باللام کے ساتھ، جیسے ایھا الرجل، یہ اصل میں تھا یا ایھا الرجل، اس میں حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ عین کی صفت معرب باللام ہے اور وہ الرجل ہے۔ اور دوسری مثال ہے ایھا الرجل، اصل میں تھا یا ایھا الرجل، تو یہاں پر بھی حرف ندا محذوف ہیں کیونکہ اس میں ھذا عین کی صفت ہیں اور پھر وہ موصوف ہیں الرجل معرب باللام کے ساتھ، یا ایھا الرجل، تو ھذا کی صفت آگے الرجل ہے۔ ولفظۃ عین اذا اوصف بذلام، اور لفظ عین جو ہیں جب موصوف الف لام کے ساتھ، جیسے ایھا الرجل، ای یا ایھا الرجل، او بالموصوف بذلام، یا لفظ عین کی جو صفت ہیں وہ موصوف الف لام کے ساتھ، نحو ایھا الرجل، جیسے یہ اصل میں کیا تھا یا ایھا الرجل، فلا يجوز الحذف من ایھا من غیر ان یوصف ھذا بذلام، تو جب تک ایھا کو الف لام کے ساتھ متصف نہ کر دیا جائے تب تک ایھا سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر الرجل کے ساتھ الف لام کے ساتھ متصف ہیں، لہذا اس صورت میں یہاں پر حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے جوازن۔ والمضاف الی ای معرفۃ، یہ تیسرا مقام ہے کہ منادہ مضاف ہو کسی بھی معرفہ کی طرف تو وہاں پر بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے غلام زید افعل کذا، اصل میں تھا یا غلام زید افعل کذا۔ اور موصولات سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، چوتھا مقام ہے من لا یزال محسنا احسن الیہ، اصل میں تھا یا من لا یزال محسنا
محسنن احسن الیہ واما المضمرات فشذ نداؤها. یہاں سے علامہ جامی نے ایک وہم کو دور کیا ہے، اور وہ وہم یہ تھا کہ موصولات سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، چونکہ یہ معرفہ ہیں تو مضمرات بھی تو معرفہ ہیں، لہٰذا ان سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہونا چاہیے. تو علامہ جامی نے یہ وہم دور کر دیا اور فرما دیا کہ مضمرات کی ندا بہت شاذ و نادر ہیں، اس لیے ان سے پہلے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. وہ امل مضمرات، بہرحال مضمرات جو ہیں فشذ نداؤها، اس کی جو ندا ہیں وہ شاذ ہیں، نحو یا انت و یا ایاک. آج ہم نے پڑھا ہے حذف حرف ندا سے لے کر یا انت و یا ایا تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.